مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی، یہ اپنی خانقاہ میں 3000 شب میں 3000 گھی کے چراغ جلاتے تھے۔ گھی کے چراغ کتنے؟ 3000 چراغ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، 3000 کتاب فضل الرحمان گنج مراد آباد یہ جلاتے تھے۔ ایک مرتبہ کوئی سرفیرا آ گیا، بد مذہب آ گیا، کہا وہاں کے کرندوں سے یہ تو فضول خرچی ہے، 3000 گھی کا چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، گھی کا نقصان ہے، اتنے چراغوں کا نقصان ہے، اتنا چراغ جلانے کی کیا ضرورت ہے، چلو حضرت سے کہو۔ گنج مراد آباد کے پاس لوگ لے گئے، حضور ایک چراغ کافی تھا، کہ 3000 چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت نے کہا جاؤ میں اجازت دیتا ہوں کہ بجھا دو۔ کہا کہ بجھا دوں؟ تو ہاں بڑا خوش کہ ہم اس کو بجھانے کی اجازت مل گئی۔ آیا اور ایک چراغ کو کہا چھو، بجھایا، وہ بجھ گیا، بڑا خوش کہ بجھ گیا۔ دوسرے چراغ کی طرف گیا بجھانے کے لیے، چھو تو پہلا جل گیا، وہ بجھ گیا۔ تیسرے چراغ کو بجھایا تو چوتھا بجھ گیا اور دوسرا جل گیا۔ چوتھے کو بجھایا تو وہ بجھ گیا، تیسرا جل گیا۔ ایک کو بجھاتا جاتا تھا اور دوسرا جلتا جاتا تھا۔ عاجز آ گیا، پریشان ہو گیا، کنارے کھڑا ہوگا کہ نہیں یہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے، کہ ہاں یہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے، ارے میرا چراغ ہوتا تو بجھا دیتا، یہ عشق کا چراغ ہے، یہ محبت کا چراغ ہے، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنجر زن، نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خنجر زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جی لگائے گا، پریشان نہ ہوئیے، آپ تقریر سنیں گے اور بھی اس مہینے میں انشاءاللہ تعالی 27 خاص 11 ربیع الثانی کو غوث پاک کے تاریخ وصال پر میری تقریر وہاں کون سی جگہ بہر بھائی؟ آزاد نگر ایئرپورٹ کے پاس، وہاں میں آ رہا ہوں۔ اور 17 کو بھی میں حافظ نعیم صاحب کے ہاں 21 کو میں آؤں گا، 21 کو اور 27 کو آپ وہاں آئیے۔ غوث اعظم کیا تقریر ہوگی وہ سنیں گے آپ۔ ابھی تو میرے نبی پر تقریر سنیے، جی لگائیے، مزہ آ جائے گا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس حال میں پیدا ہوئے کہ آپ جیسے ہی ماں کے شکم سے باہر آئے تو سجدے میں چلے گئے۔ نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا تاکہ امت کو یہ تعلیم مل جائے کہ بندہ کے لیے بندگی ضروری ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بندگی ضروری ہے۔ کیا ہوا میرے بھائی کہ حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب نبی پیدا ہوئے تو آسمان کے برابر ایک سفید ابر پھیل گیا، آسمان کے برابر، اور میں نے اس میں دیکھا کہ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز، پرندوں کے پھڑپھڑانے کی آواز میں نے سنا، آدمی کے بولنے کی آواز سنی۔ کہنے والے نے کہا کہ سنو، آج جو پیدا ہوئے ہیں یہ محبوبوں کا سردار ہے، یہ نبیوں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ، یہ امام الانبیاء ہے، غور کیجئے گا، ماشاءاللہ یہ امام الانبیاء ہے، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے آقا ہیں، سبحان اللہ۔ اور سنو اے فرشتوں، آج تک 1,24,000 بروایت دیگر 2,24,000 انبیاء ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کمال دیا، وہ کمال ان کی امت سے ممتاز کرتا ہے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، ان کے زمانے میں حکمہ کی کمی نہیں تھی، بے شمار حکیم تھے جو علاج کرتے تھے بیماریوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام مردے ہی کو زندہ کر دیتے تھے، ان کی امت میں کوئی اس کا ایسا معالج تھا ہی نہیں جو مردے کو زندہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو امت سے بڑھ کر کے معجزہ دیا گیا۔ داؤد علیہ السلام لوہے کا زیرہ، لوہا ہاتھ میں پکڑتے تو
آٹے گودے ہوئے آٹوں کی طرح نرم ہو جاتا ہے. آپ گول کرتے لمبا کرتے جیسا کرتے آپ آٹے کی طرح لوہے کو کر دیتے تھے. ان کی امت کے لوگ لوہے کو گرم کرتے تپاتے ہتھوڑی چلاتے تب لمبا چوڑا ہوتا. اب وہ جب چاہتے کر لیتے. تو ہر نبی کو امت سے ممتاز کرنے والا وصف اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن جب نبی آئے تو فرشتوں میں اعلان فرمایا کہ سنو سنو یہ جو نبی آیا ہے یہ جو نبی میرے آئے ہیں سید الانبیاء امام الانبیاء یہ جو آئے ہیں تو سن لو ملائکہ ان کو آدم کے ہر نبی کا وصف دے دو ہر نبی کا کمال دے دو. ان کو آدم کے اخلاق سیس کی معرفت حضرت نوح کی شجاعت حضرت ابراہیم کی خلت حضرت اسماعیل کی زبان حضرت اسحاق کی رضا حضرت داؤد کا لہن حضرت موسیٰ کی قوت حضرت عیسیٰ کا زہد حضرت یعقوب کی بشارت حضرت یحییٰ کی عصمت حضرت عیسیٰ کے زہد تمام نبیوں کا وصف اکیلے محمد میں رکھ دو اور اعلان کر دو کہ یا رسول اللہ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری. میرے بھائی جیسا جی لگائیے سبحان اللہ. دیکھو بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو محراب میں مسجد اقصیٰ کے محراب میں ان کی والدہ مریم عبادت کرنے کے لیے گئیں. وہاں پر جبرائیل آ گئے ایک شکیل وجیح صورت میں گھنگریلے بال اور حضرت مریم کے گریبان میں پھونک لگا دیا پھونک دیا وہ حاملہ ہو گئی. 9 مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. ان کے خاندان کے 1-2 لوگوں نے کہا کہ حضرت مریم کی شادی ہوئی نہیں یہ لڑکا کہاں سے ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے ٹیک لگا کر کے اپنی ماں کی صفائی پیش کی کہ میں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں میں نبی ہوں. دیکھیے کتنا بڑا معجزہ حضرت عیسیٰ کا. مگر حضرت مریم پھوک سے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا کتنا بڑا معجزہ ہے. بے نبی کے معجزے میں اتنے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ظاہر ہوئی کہ عالم کا شعر ہے وہ کنوار پاک مریم ونفخت فیہ وہ کنوار پاک مریم ونفخت فیہ آدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا. تو میرے بھائی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ 12 ربیع النور شریف کو جس وقت صبح ظاہر ہو رہی تھی اور رات اپنی زلفوں کو سمیٹ رہی تھی اس وقت نبی آئے سبحان اللہ. جس وقت نبی آئے جمعے کے بارے میں حدیث شریف ہے کہ جمعے کے دن ایک نہ ایک دعا قبول ہوتی ہے. 40 اقوال ہیں دعا کب قبول ہوتی ہے. جمعے کا امام جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرتے وقت جو دعا کرے گا بندہ مومن اللہ قبول فرمائے گا. اور حضرت فاطمہ الزہرا جو نبی کی چہیتی بیٹی ہیں ان کو سرکار نے فرمایا کہ جب سورج ڈوبنے میں تھوڑا وقفہ رہ جائے اس دور کے حساب سے 20 منٹ تو اس وقت آدمی درود شریف پڑھتا رہے دل میں اپنی مرادیں سوچتا رہے اللہ قبول فرمائے گا. سبحان اللہ. دیکھیے دعا کی قبولیت کے یہ سب اوقات ہیں. عصر مغرب کے بیچ جمعے کے دن 40 اقوال ہیں. مگر جس وقت نبی پیدا ہوئے اس وقت جو دعا کی قبولیت ہے اس وقت کا کوئی وقت مقابل نہیں ہے. اعلیٰ
فرماتے ہیں جس سہانی گھڑی طیبہ طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی طیبہ طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائی ہمارے کرم فرما محترم حافظ عرش محمد صاحب، ان کا فون آیا، اب میں آ گیا، آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، میں آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں، رب سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ میں نبی کی پیدائش میں جو لنگر عام بٹا، جو بڑا تقسیم ہوا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نیر، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، یا اللہ یہ سب نور کے تارے لینے کے لیے آئے ہیں، ان کو اجالا کر دے، ان کے دل کو اجالا کر دے، ان کے دماغ کو اجالا کر دے، ان کی حاضری کو قبول کر لے، یا اللہ ان لوگوں کو اتنا دے دے جو دونوں جہان کے لیے کافی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ مولاي صل